خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی اہم ایک طوفانی دور کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ چند مہینے جب ہندوستان کی تقدیر لکھی جا رہی تھی، خاص طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی آمد سے لے کر تقسیم کے فیصلے تک۔ جی ہاں، اور یہ گفتگو جو ہے یہ لیری کولنز اور ڈومینک لپیئر کی مشہور کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے کچھ خاص حصوں پر مبنی ہوگی۔ کتاب واقعی اندر کی بہت سی تفصیلات بتاتی ہے۔ بالکل۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ 1947 کے وہ شروع کے مہینے، ان میں سیاسی منظرنامہ کتنا پیچیدہ تھا، کون سے رہنما تھے، ان کے کیا کیا محرکات تھے، اور آخر وہ کون سے فیصلے تھے جنہوں نے بر صغیر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ صحیح۔ تو آئیے لندن سے شروع کرتے ہیں۔ نیا سال ہے 1947۔ لندن میں 1947 کا آغاز ہو رہا ہے۔ جنگ عظیم دوم ختم تو ہو گئی ہے، لیکن اس کی قیمت اب بھی ادا کی جا رہی ہے۔ ملک میں راشن بندی چل رہی ہے، 8واں سال ہے غالباً۔ ایندھن کی شدید قلت ہے، شہروں پر بمباری کے نشان۔ جی، کتاب میں منظر کشی ہے کہ ایک عظیم قوم کی بدحالی کا موسم تھا وہ۔ ہاں، اور یہ بات اہم ہے کہ اس کمزوری کے باوجود اگر آپ نقشہ دیکھیں تو برطانوی سلطنت اب بھی دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ دنیا کی تقریباً 5ویں آبادی یوں سمجھیں ان کے زیر نگین تھی۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ جنگ نے برطانیہ کو معاشی طور پر، عسکری طور پر اتنا نچوڑ دیا تھا کہ اب یہ وسیع سلطنت سنبھالنا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ یہ صرف ہندوستان کی آزادی کی خواہش نہیں تھی، برطانیہ کی اپنی مجبوری بھی تھی۔ صحیح۔ اور اسی مجبوری کے عالم میں وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی کی جو نئی لیبر حکومت آئی تھی، انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کہ ہندوستان کو آزادی دینی ہے اور جلد دینی ہے۔ جی۔ مگر ہندوستان کا اپنا اندرونی حال بہت خراب تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان وہ جو عدم اعتماد تھا وہ انتہا پر تھا۔ مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ بالکل۔ اور جگہ جگہ فرقہ وارانہ فسادات کی آگ بھڑک رہی تھی۔ خانہ جنگی کا خطرہ سر پر تھا۔ جی ہاں، وہ صرف خطرہ نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایک ممکنہ حقیقت نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں جو ہندوستان کے وائسرائے کا عہدہ تھا نا، جو کبھی تاج برطانیہ کا سب سے بڑا اعزاز مانا جاتا تھا، جی، وہ اب ایک کانٹوں بھرا تاج بن چکا تھا۔ اس وقت جو وائسرائے تھے لارڈ ویول، وہ فوجی تو اچھے تھے لیکن یہ سیاسی گت تھی، وہ سلجھا نہیں پا رہے تھے۔ تو ایٹلی حکومت کو کسی ایسے بندے کی ضرورت تھی جو متحرک ہو، جو ہندوستانی رہنماؤں سے ذاتی سطح پر بات کر سکے اور تیزی سے کسی نتیجے پر پہنچے۔ اور وہ تھے لوئس ماؤنٹ بیٹن، شاہی خاندان سے تعلق، ملکہ وکٹوریہ کے پڑپوتے، شخصیت بھی بڑی وجیہہ، اور جنگ عظیم دوم کا تجربہ، جنوب مشرقی ایشیا میں اتحادی افواج کے سپریم کمانڈر رہے تھے۔ جی ہاں، صرف 46 سال کی عمر میں ان کا ریکارڈ بہت متاثر کن تھا۔ وہ ان کا بحری جہاز HMS کیلی جو تباہ ہوا تھا، اس کی کہانی بھی مشہور تھی۔ اچھا۔ وہ ویول کے مقابلے میں بالکل مختلف شخصیت تھے، جوان، پرجوش اور کچھ کر گزرنے کا عزم۔ تو انہوں نے یہ عہدہ قبول کرنے سے پہلے کچھ شرائط بھی رکھی تھی، ہے نا؟ جی بالکل، 2 بہت واضح شرطیں تھیں۔ پہلی کہ برطانوی حکومت اقتدار کی منتقلی کی ایک حتمی تاریخ کا اعلان کرے گی عوامی سطح پر، جو پھر جون 1948 مقرر ہوئی۔ ٹھیک۔ اور دوسری کہ ہندوستان میں انہیں اپنا مشن پورا کرنے کے لیے مکمل اختیارات ملیں گے، لندن سے بار بار مداخلت نہ ہو۔ اور اٹلی کا یہ شرطیں مان لینا ہی اس بات کا اشارہ تھا کہ برطانیہ اب واقعی جلد از جلد نکلنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ ماؤنٹ بیٹن کو کھلی چھوٹ دینے کو تیار ہے۔ کتاب میں ایک باب ہے، اے ریس ڈیسٹنڈ ٹو گورن اینڈ سبڈیو، یعنی ایک ایسی نسل جو حکومت کرنے اور محکوم بنانے کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کے انگریزوں کی ذہنیت بتاتا ہے، خاص طور پر انڈین سول سروس ICS والوں کی۔ جی، ICS جسے اسٹیل فریم بھی کہتے تھے، وہ بیوروکریسی جو اصل میں ہندوستان چلا رہی تھی۔ ہاں، اور فوج کے افسران کل ملا کر چند ہزار لوگ تھے جو کروڑوں ہندوستانیوں پر حکومت کر رہے تھے۔ ان کے اپنے الگ کلب تھے، سماجی زندگی الگ تھی۔ اور وہ ریڈیارڈ کپلنگ والا نظریہ، وائٹ مینز برڈن، کہ جی ہم تو ان پشماندہ قوموں کو مہذب بنانے آئے ہیں۔ صحیح۔ یہ سارا نظام اب کمزور پڑ رہا تھا۔ جی بالکل، پہلی جنگ عظیم کے بعد سے ہی اس میں دراڑیں آنے لگی تھیں۔
ICS میں انگریزوں کی بھرتی کم ہو رہی تھی، ہندوستانی اب زیادہ آ رہے تھے، فوج میں بھی آفیسر بن رہے تھے، تو 1947 تک یہ نسل خود محسوس کر رہی تھی کہ ان کا وقت یوں سمجھیں ختم ہو رہا ہے۔ اچھا، جب لنڈن میں یہ سب چل رہا تھا، وائس رائے بدلے جا رہے تھے، تو ہندوستان میں زمین پر کیا ہو رہا تھا؟ خاص طور پر مشرقی بنگال کا ذکر آتا ہے، نوکھالی کا علاقہ۔ ہاں، نوکھالی میں صورتحال بالکل مختلف تھی، بہت تکلیف دہ۔ وہاں مہاتما گاندھی ایک بالکل الگ مشن پر تھے۔ گاندھی جی 77 سال کے؟ لیکن وہ خوش نہیں تھے، بلکہ شدید ذہنی کرب میں تھے۔ ملک میں جو ہندو مسلم نفرت اور تشدد پھیل رہا تھا، اس نے انہیں توڑ دیا تھا۔ نوکھالی کا یہ سفر صرف امن کی اپیل نہیں تھا، یہ ان کے اہنسا یعنی عدم تشدد کے فلسفے کی آپ کہیں سب سے بڑی آزمائش تھی۔ کیا ان کا فلسفہ اس آگ کو بجھا سکتا تھا؟ یہی سوال تھا۔ ان کے پاس سامان بھی کیا تھا؟ ایک لاٹھی، اینک، چرخا اور چند کتابیں، بھگوت گیتا، قرآن اور بائبل۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تمام مذاہب کے احترام کی علامت ہیں۔ ان کا روز کا معمول کیسا تھا وہاں؟ کتاب میں تفصیل ہے؟ جی بہت سخت۔ صبح سویرے اٹھنا، عبادت کرنا، چرخا کاٹنا، خط لکھنا اور پھر گاؤں والوں سے ملنے نکل پڑنا۔ وہ خود جھاڑو لے کر صفائی کرتے تھے، لوگوں کو بیت الخلا صاف رکھنے کی تلقین کرتے۔ یہ صرف سیاسی دورہ نہیں تھا، یہ ایک روحانی ریاضت تھی۔ تو کیا اس کا کوئی اثر ہو رہا تھا؟ مطلب کیا لوگ ان کی بات سن رہے تھے؟ کتاب کہتی ہے کہ کچھ علاقوں میں ان کی موجودگی سے وقتی طور پر امن ضرور آیا، ہندو اقلیت میں کچھ تحفظ کا احساس بڑھا، لیکن مجموعی طور پر جو فرقہ وارانہ کشیدگی تھی، اس کی جڑیں اتنی گہری تھیں کہ گاندھی جی کی کوششیں بھی اسے پوری طرح ختم نہیں کر پا رہی تھیں۔ یہ جڑیں کتنی گہری تھیں؟ یہ صرف مذہبی اختلاف تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ نہیں، صرف مذہبی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، عقائد کا فرق تو تھا ہی، اسلام کا توحید پر زور، ہندو مت میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا، لیکن اس کے ساتھ سماجی فرق بھی تھے، جیسے ہندو ذات پات کا نظام، اسلام میں مساوات کا تصور۔ پھر تاریخی عوامل تھے، صدیوں کی مسلم حکمرانی، پھر انگریزوں کی تقسیم کرو اور حکومت کرو پالیسی۔ اور معاشی پہلو بھی ہوں گے؟ بالکل، شہروں میں اکثر ہندو تاجروں کا غلبہ تھا، دیہات میں مسلم کسان ہندو زمینداروں کے مقروض ہوتے تھے۔ پھر کچھ خاص رسومات تھیں جو تناؤ پیدا کرتی تھیں، جیسے گائے کا ذبیحہ یا مساجد کے سامنے جلوس میں میوزک بجانا۔ اسی ماحول میں پھر پاکستان کا خیال سامنے آیا۔ جی، یہ خیال جو کبھی ایک یوں کہیں خواب لگتا تھا، اب ایک ٹھوس سیاسی مطالبہ بن چکا تھا۔ نام تو جیسا کتاب میں ہے 1933 میں کیمبرج کے ایک طالب علم چودھری رحمت علی نے دیا تھا۔ شروع میں مسلم لیگ کے بڑے رہنما بھی اسے اتنا سنجیدہ نہیں لیتے تھے۔ اچھا۔ جی، لیکن 40 کی دہائی تک آتے آتے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مستقبل کے خدشات کی وجہ سے یہ مسلم لیگ کا مرکزی مطالبہ بن گیا۔ اور پھر کلکتہ کے فسادات، اگست 1946۔ ہاں، گریٹ کیلکٹا کلنگز، اس نے تو جیسے تقسیم پر مہر لگا دی۔ مسلم لیگ کی ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی کال تھی پاکستان کے مطالبے پر زور دینے کے لیے، لیکن وہ کلکتہ میں ہولناک فسادات میں بدل گئی، ہزاروں لوگ مارے گئے، اللہ۔ شہر کئی دن جلتا رہا، اور یہ آگ پھر نوکھالی، بہار، پنجاب تک پھیل گئی۔ ان حالات میں جناح صاحب کا کیا موقف تھا؟ محمد علی جناح کا موقف اور سخت ہو گیا۔ ان کا اصرار تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، وہ ایک ریاست میں نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے بہت واضح الفاظ میں کہا تھا، جب کانگریس نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی ان کی تشریح رد کی، ہم ہندوستان کو تقسیم کر کے رہیں گے، ورنہ ہم ہندوستان کو تباہ کر دیں گے۔ اوہ، یہ تو بہت سخت الفاظ تھے۔ جی، اور یہ آنے والے مہینوں کی سنگینی کا پتہ دے رہے تھے۔ تو اسی ماحول میں 22 مارچ 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن دہلی پہنچے۔ نئے وائسرائے، آمد تو بڑی شان و شوکت سے ہوئی ہوگی؟ جی بالکل، شاہانہ توپوں کی سلامی، فوجی بینڈ، سرخ قالین۔ وائسرائے ہاؤس، جو آج کا راشٹرپتی بھون ہے، پوری شان سے تیار تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا یہ شان و شوکت اس حقیقت کو چھپا سکتی تھی کہ وہ ایک ڈوبتے جہاز کے کپتان بننے آئے ہیں؟ شاید۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن بھی تھیں۔ ان کا کیا کردار رہا؟ ان کا کردار بھی اہم تھا۔ کتاب کہتی ہے کہ وہ شروع میں ذرا شرمیلی تھیں، لیکن جنگ کے دوران سماجی کاموں نے، خاص طور پر زخمی فوجیوں کی دیکھ بھال نے انہیں بدل دیا۔ ہندوستان آ کر انہوں نے مقامی لوگوں کے دکھ درد میں، خاص کر فساد متاثرین میں بہت دلچسپی لی۔
اس وجہ سے وہ عام لوگوں میں کافی مقبول بھی ہوئیں۔ اچھا، تو ماؤنٹ بیٹن نے آ کر فوراً کام شروع کر دیا؟ بالکل، آتے ہی روایتی سستی کو ختم کیا۔ وائسرائے ہاؤس میں روزانہ صبح اسٹاف میٹنگ شروع ہو گئی، جنہیں مذاق میں مارننگ پریئرز کہا جاتا تھا۔ یہ انداز بالکل نیا تھا۔ کیا اس کا رہنماؤں پر کوئی اثر ہوا؟ یقیناً، ان کا غیر رسمی اور براہ راست انداز ہندوستانی رہنماؤں کے لیے بھی نیا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ وائسرائے وقت ضائع کرنے نہیں آیا، اور ماؤنٹ بیٹن نے بھی آتے ہی اندازہ لگا لیا کہ حالات ان کی سوچ سے کئی زیادہ خراب ہیں۔ انہوں نے لندن کو کیا رپورٹ کیا؟ اپنی پہلی ہی رپورٹ میں اپریل کے شروع میں انہوں نے لکھا کہ صورتحال بہت مایوس کن ہے، اور اگر چند ہفتوں میں کوئی حل نہ نکلا تو خانہ جنگی یقینی ہے۔ وقت بہت کم تھا۔ تو فیصلے اب کانفرنس روم میں نہیں بلکہ ملاقاتوں میں ہو رہے تھے۔ جی، اپریل 1947 میں ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ وائسرائے ہاؤس کے باغیچوں اور سٹڈی رومز میں ہو رہا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے ایک ایک کر کے سب سے ملنا شروع کیا۔ سب سے پہلے پنڈت جواہر لال نہرو۔ نہرو اس وقت عبوری حکومت کے نائب صدر تھے؟ جی، اور کانگریس کے اہم ترین رہنما۔ کتاب کے مطابق ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کے درمیان فوراً ایک اچھی آپ کہہ لیں کیمسٹری بن گئی۔ دونوں مغربی طرز فکر رکھتے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کی شخصیت سے، ان کی ذہانت سے بہت متاثر ہوئے، اور ماؤنٹ بیٹن نے جلدی یہ نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی حل نکلنا ہے تو نہرو کی حمایت بہت ضروری ہوگی۔ یہ تعلق آگے چل کر بہت اہم ثابت ہوا۔ اس کے بعد ملاقات ہوئی مہاتما گاندھی سے۔ یہ تو دو بالکل مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ ہوگا۔ بالکل، ایک طرف برطانوی شاہی خاندان کا فرد، دوسری طرف ہندوستان کا فقیر منش رہنما۔ گاندھی جی نے آتے ہی اپنا موقف واضح کر دیا۔ تقسیم سے پہلے میرے جسم کے ٹکڑ کرنے ہوں گے۔ اوہ! اور صرف یہی نہیں، گاندھی جی نے ایک ایسی تجویز پیش کی جس نے ماؤنٹ بیٹن کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بنانے کی دعوت فوراً جناح کو دی جائے۔ انہیں اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کی کابینہ بنائیں، چاہے سارے مسلمان ہوں۔ کانگریس غیر مشروط حمایت کرے گی۔ یہ تو ناقابل یقین تجویز ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ گاندھی جی کے خیال میں شاید یہ متحدہ ہندوستان کو بچانے کا آخری ایک غیر روایتی راستہ تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے کیا سوچا، ناقابل عمل سمجھنے کے علاوہ؟ وہ اسے سیاسی طور پر تو بالکل ناقابل عمل سمجھتے تھے، خاص کر کانگریس میں پٹیل جیسے رہنماؤں کی موجودگی میں۔ لیکن وہ گاندھی جی کی شخصیت، ان کی اخلاقی جرأت سے متاثر ضرور ہوئے۔ گاندھی جی نے انہیں وہ مطلق سچائی اور اضافی سچائی کا فرق سمجھانے کے لیے پانی کے پیالوں والی مثال بھی دی۔ اچھا؟ ماؤنٹ بیٹن کو گاندھی جی ایک پیچیدہ روحانی شخصیت لگے، جنہیں سمجھنا مشکل تھا پر نظر انداز کرنا ناممکن۔ وہ گھڑی چوری ہونے والا واقعہ بھی اسی دوران ہوا، جس سے ماؤنٹ بیٹن کو اندازہ ہوا کہ عوام میں گاندھی جی کتنے مقبول ہیں۔ گاندھی جی کے بعد پھر ملاقات ہوئی سردار پٹیل سے، کانگریس کے آہنی مرد۔ جی، سردار ولبھ بھائی پٹیل۔ وہ نہرو سے بہت مختلف تھے۔ انتہائی عملیات پسند، حقیقت پسند، سخت گیر منتظم۔ وہ جذباتی باتوں سے زیادہ ٹھوس حقائق پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ کیسی رہی ملاقات؟ کتاب میں ایک واقعہ ہے کہ پٹیل کی وزارت داخلہ کے ایک حکم نامے پر ماؤنٹ بیٹن نے اعتراض کیا اور پٹیل کو اسے واپس لینا پڑا۔ اس سے ماؤنٹ بیٹن نے اپنی اتھارٹی قائم کی۔ تو پٹیل کا تقسیم پر کیا خیال بن رہا تھا؟ پٹیل تقسیم کے سخت خلاف تھے نظریاتی طور پر، لیکن ملک میں جو تشدد بڑھ رہا تھا اور مسلم لیگ کے ساتھ حکومت چلانے کا جو تلخ تجربہ تھا، اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ رہے تھے کہ شاید تقسیم ایک کڑوی گولی ہے جسے نگلنا ہی پڑے گا۔ ایک ناخوشگوار مگر ناگزیر سرجری۔ اور پھر آخر میں وہ ملاقات جس پر سب سے زیادہ دار و مدار تھا، محمد علی جناح کے ساتھ۔ جی، یہ ماؤنٹ بیٹن کے لیے سب سے مشکل ملاقات ثابت ہوئی۔ جناح صاحب مسلم لیگ کے بلا شرکہ غیر قائد، قانونی دلائل کے ماہر، نظم و ضبط کے پابند اور پاکستان کے مطالبے پر اٹل۔ ماؤنٹ بیٹن کے انہیں متحدہ ہندوستان پر قائل کرنے کی کوشش کی ہوگی؟ ہر ممکن کوشش کی، مشترکہ دفاع، معیشت، انتظامیہ، سب کی بات کی، لیکن جناح صاحب پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کا جواب کیا تھا؟ بالکل واضح موقف۔ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، تہذیب، ثقافت، تاریخ سب الگ، ایک ریاست میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جب ماؤنٹ بیٹن نے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی شرط رکھی، ہاں، کہ اگر ملک تقسیم ہوگا تو یہ صوبے بھی ہوں گے۔ جی، جہاں غیر مسلم اکثریت والے علاقے ہیں،
تو جناح صاحب نے اسے کٹا پھٹا موت ایٹن پاکستان کہا۔ کٹا پھٹا پاکستان؟ ہاں، یعنی ایسا پاکستان جس کے اہم حصے کٹے ہوئے ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ یہ کٹا پھٹا پاکستان قبول کر لیں گے، بجائے اس کے کہ متحدہ ہندوستان میں ہندو اکثریت کے نیچے رہیں۔ انہوں نے تقسیم کو ایک ناگزیر سرجیکل آپریشن قرار دیا، جس کے بعد ان کے خیال میں امن ہو جائے گا۔ ماؤنٹ بیٹن پر اس ملاقات کا کیا اثر ہوا؟ وہ کیا سمجھے؟ ماؤنٹ بیٹن کو جناح صاحب انتہائی سرد مہر، سخت اور غیر لچکدار لگے۔ انہوں نے بعد میں لکھا بھی کہ ان سے بحث کرنا دیوار سے سر ٹکرانے جیسا تھا۔ وہ اپنی بات سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ اور وہ بیماری والی بات؟ ہاں، یہ انتہائی اہم نقطہ ہے۔ ماؤنٹ بیٹن کو اس وقت بالکل معلوم نہیں تھا کہ جناح صاحب شدید بیمار ہیں۔ انہیں پھیپھڑوں کا جان لیوا مرض تھا اور ڈاکٹر کہہ چکے تھے کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ بات اگر اس وقت پتہ ہوتی تو شاید تاریخ کچھ اور ہوتی۔ تو ان ساری ملاقاتوں کے بعد ماؤنٹ بیٹن کس نتیجے پر پہنچے؟ حتمی نتیجہ یہی تھا کہ متحدہ ہندوستان اب ممکن نہیں۔ جناح صاحب کسی صورت تقسیم سے کم پر راضی نہیں ہوں گے۔ اب واحد راستہ تقسیم ہی بچا تھا، چاہے اس کی انسانی قیمت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ تو اب ان کا اگلا کام کیا تھا؟ اب ان کا مشن تھا نہرو اور پٹیل کو اس تلخ حقیقت کو مکمل طور پر قبول کرنے اور تقسیم کے منصوبے پر متفق کرنا۔ اور انہیں یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کتنی خوفناک ثابت ہو سکتی ہے، جہاں لاکھوں لوگ غلط سرحد کی طرف رہ جائیں گے۔ ایک بہت بڑا انسانی المیہ نظر آ رہا تھا۔ تو خلاصہ کریں تو 1947 کے وہ شروع کے مہینے، خاص طور پر مارچ اور اپریل، واقعی فیصلہ کن تھے۔ برطانیہ کا جانے کا فیصلہ، ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ آگ، ماؤنٹ بیٹن کی آمد اور ان کا تیز رفتار انداز۔ جی، گاندھی جی کی وہ مایوسی اور امن کی کوششیں، اور پھر وائسرائے کی نہرو، گاندھی، پٹیل اور جناح کے ساتھ وہ ملاقاتیں، ان سب نے مل کر تقسیم کی بنیاد رکھ دی۔ بالکل۔ اس سارے عمل میں بہت سے عوامل تھے۔ برطانوی حکومت کی اپنی مجبوری اور جلدی، ہندوستان میں شدید کشیدگی، رہنماؤں کی اپنی شخصیات، ان کے موقف، اور سب سے بڑھ کر وقت کی وہ شدید کمی جس نے ماؤنٹ بیٹن کو ایک ایسے حل کی طرف دھکیلا جو شاید بہترین نہیں تھا، لیکن اس وقت شاید واحد ممکنہ راستہ نظر آیا، کم از کم انہیں خانہ جنگی سے بچنے کا۔ اور آخر میں وہ ایک نقطہ جو کتاب اٹھاتی ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے، محمد علی جناح کی وہ بیماری جس کا علم تقریباً کسی کو نہیں تھا۔ جی، مصنفین یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہوتا کہ پاکستان کا مطالبہ کرنے والے مرکزی رہنما کے پاس زندگی کے چند مہینے ہی باقی ہیں، تو کیا تاریخ مختلف ہوتی؟ کیا تقسیم کو ٹالا جا سکتا تھا؟ کیا متحدہ ہندوستان کا کوئی امکان باقی رہ سکتا تھا؟ یہ تاریخ کے ان بڑے کیا ہوتا اگر سوالات میں سے ایک ہے، جس کا جواب شاید کبھی نہ مل سکے۔ شاید کبھی نہیں۔ اس گہرے تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے ہندوستان کی تاریخ کے اس اہم موڑ پر یہ گفتگو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔